سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عشرہ ذی الحج یہ اہم کیوں ہے؟ اچھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بات یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اس کی اہمیت خود بیان فرما دی کہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ذکات، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اور ذی الحج کس لیے بہت ہی محترم ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تمام عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، نماز، اب روزہ، کیونکہ پہلے 10 دنوں کی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بہتر کوئی ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کریں گے وہ سب اعمال سے زیادہ یعنی افضل ہوگا۔ اچھا، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے 12 ماہ میں دن یہ 10 دن زیادہ محترم ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں زیادہ مبارک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اب یہ کہ یہ 10 دن مبارک کیوں ہیں؟ ایک تو وجہ یہ کہ اس کے اندر تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں کہ انہی دنوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، روزے کی فضیلت ہے، اور پھر زکوٰۃ، صدقات و خیرات بھی، اور ساتھ حج بھی، تو ساری اکٹھی ہو گئی۔ اچھا، انہی یہ دنوں میں کیا ہے؟ یوم ترویہ 8 ذی الحج، یوم عرفہ جو میدان عرفات میں جس میں جانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر یوم نحر جس قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا۔ تو اور اصل میں اس ساری چیزوں میں جی، پھر وہ اس کے لیے جو بہت زیادہ فضیلت ہے تکبیر کی، تحلیل کی، تحمید کی، تو مطلب ظاہر ہے کہ تکبیر جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی، تو اصل مقصد جو جیسے عبادات کا مقصد ہے، جیسے نماز کا قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی، اسی طرح روزے کا تقویٰ بتایا، تو اسی طرح سے یہ حج جو ہے یہ ایک تو مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، جی، اور اتنی بڑی قوت اسلام کی ظاہر ہوتی ہے۔ جی، اور دوسری بات یہ کہ وہ جمع ہو کے کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر بڑائی کا انکار کرتے ہیں، ہر نظام کی بڑائی، ہر اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہے اس کی بڑائی، ہر سپر پاور کی بڑائی، کوئی پاور نہیں، اللہ سے اوپر کوئی پاور نہیں، بالکل، ہر بڑائی کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ بڑا ہے۔ جی، اور پھر لبیک اللہم لبیک کہ ہم تیری بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور تیرے حکم پر حاضر ہیں۔ یہ وہ اتنی بڑی یعنی ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا احرام باندھا، منی، مزدلفہ، عرفات، قربانی، سب چیزیں، جی، لیکن کیا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے کہ حج تو صرف اسی پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا وہ تو حج نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حج نہیں کر سکتا وہ ان 10 دنوں میں تمام عبادات کرے گا۔ اچھا، اب یہ کہ خواتین، ویسے یہ بھی ایک مت ہے میرا خیال میں جو اب ختم ہو جانی چاہیے، خواتین بہت مصروف ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب زندگی کے اندر خواتین کے جتنی سہولت کاموں کی آ گئی ہے جی، کہ تقریباً ہر کام کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ، جیسے آٹومیٹک مشین ہے کپڑے دھو دیتی ہے، ڈش واشر ہے برتن دھل جاتے ہیں، بہت ساری ہیلپر ہوتی ہیں وہ کام کر دیتی ہیں، کوکنگ کے بھی نئے سے نئے طریقے ہیں، تو خواتین کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے۔ جی، اب رہی بات یہ کہ وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتی ہیں، تو ویسے تو بالعموم بھی یعنی روٹین کی زندگی میں بھی اچھی طرح ہی استعمال کرنا چاہیے، جیسے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، جی، بالکل، کیونکہ عورت دراصل صرف ایک عورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ بھی نہیں کہ وہ ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، نہیں، بلکہ وہ تو پورا ایک تہذیب بناتی ہے، جی، اس کی ایک پوری شخصیت ہے،
وہ تہذیب بناتی ہے, وہ نسلوں کو سنوارتی ہے. جی, نسلوں کی امین ہے نا. جی, اس لیے اس کے لیے صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا بس صرف گھر کے کاموں کو دیکھے گی, جی, بلکہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے. اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے, ان عبادات کا مقصد کیا ہے, جی, اور ان عبادات کی روح کیا ہے, تو اس کے بعد ہی وہ خود بھی عمل کرے گی اور اپنی نسل کو بھی کروائے گی. ظاہر اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, سب کو اسی راستے پہ لے کے چلے گی.